الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الحديث وفيه قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. معزز سامعین، پچھلے دروس میں جبریل امین کے 3 سوالات اور ان کے جوابات کی شرح ہو چکی ہے. آج کے درس میں بقیہ 2 سوالوں کے جواب کی شرح ہوگی باذن اللہ تعالی. جبریل امین کا چوتھا سوال یہ تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ جس سے سوال کر رہے ہیں وہ سائل سے زیادہ جانکار نہیں ہیں، سوال کرنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہیں. یعنی سائل اور مسئول دونوں کا علم اس سلسلے میں برابر ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بتایا ہے. قرآن کی متعدد آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وعنده علم الساعہ. تو جبریل امین نے 5واں سوال کیا کہ قیامت کی علامات کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 نشانی بتائی. پہلی نشانی یہ کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنم دیں گی، اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، فقیر اور محتاج قسم کے لوگ بلڈنگ بنا کر، عمارت بنا کر اس پر فخر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 علامتوں کا ذکر کیا. پہلی جو علامت ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اہل علم نے اس کی مختلف تفسیر کی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو معنی اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حالات میں اس قدر تبدیلی آ جائے گی کہ بچے اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسے کہ ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کرتا ہے. یعنی بالکل نافرمانی ظاہر و باہر ہو جائے گی. اس کا مشاہدہ بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسری نشانی جو آپ نے بتائی کہ ننگے پاؤں، ننگے پیر، ننگے بدن، محتاج قسم کے لوگ عمارت بنا کر فخر کریں گے، مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامات قیامت کا ذکر کیا ہے وہ 2 طرح کے ہیں فی جملہ. ایک تو چھوٹی علامات اور دوسری بڑی علامات. جو چھوٹی علامات ہیں وہ بھی 3 طرح کی ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ وہ واقع ہو چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو بھی علامات قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے اور واقع بھی ہو چکی ہے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی واقع ہو چکی ہے اور واقع بھی ہو چکی ہے. اب اس کی نوبت دوبارہ نہیں آئے گی. چھوٹی علامات کی جو دوسری قسم ہے کہ جو واقع ہو چکی ہیں اور واقع ہوتی رہیں گی، جیسے کہ مدعیان نبوت کا ظاہر ہونا، یعنی کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو نبی بننے کا دعویٰ کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی بننے کا دعویٰ کیا، اور آج تک وقتاً فوقتاً کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوتے رہتے ہیں جو نبی بننے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں. چھوٹی علامات کی جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں، مستقبل میں ظاہر ہوں گی، جیسے دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا. یہ تینوں قسمیں علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیوں کی ہیں. دوسری قسم بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی علامات ہیں جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گی، جیسے کہ دجال کا ظاہر ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، اور سورج کا مشرق کے بجائے پورب کے بجائے پچھم سے طلوع ہونا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ علامات قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں ذکر کی. چونکہ قیامت کا علم ایسا علم ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی یہ سوال کیا گیا کہ قیامت کب ہوگی تو آپ نے دو طرح کا جواب دیا ہے۔ جواب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ علامات قیامت کو بتا دیا، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہا اللہ کے رسول قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہاں بھی قیامت کی نشانی بتائی گئی۔ جواب کی دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کرنے والے کا دھیان قیامت کی تیاری کی طرف لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہاں اللہ کے رسول نے قیامت کے علم کے بارے میں کہا کہ سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں، اور قیامت کی چند نشانیاں بتائیں، اور دوسری حدیثوں میں بھی آپ نے نشانی بتایا۔ تو اس کا تعلق غیب سے ہے، قیامت کا واقع ہونا بھی غیب سے ہے، قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کا تعلق بھی غیب سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غیب بتایا، کچھ غیب نہیں بتایا۔ جو بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو بتایا، بعض چیزوں کو نہیں بتایا۔ تو در حقیقت غیب کا عالم علام الغیوب اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ غیب کا مطلق علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا کچھ حصہ بتا دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے جیسے قیامت کی جو بھی نشانیاں ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہے تو اس کا تعلق غیب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا اتنا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو اتنا علم آپ کو تھا۔ اور رب العالمین نے سورۃ الجن میں واضح طور سے فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے مگر ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رسول چن لیا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے بحیثیت رسول چن لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غیب کا کچھ حصہ بتاتا ہے، جیسے جنت اور جہنم ہے، یہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، یہ بھی غیب ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم مطلق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، مگر جتنی چیزیں اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ تبلیغ کے خاطر بتاتا ہے اتنی ہی چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے۔ بہرحال جبریل امین کا یہ 5واں سوال ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سائل چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ مدت تک ٹھہرا رہا، اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹھہرنے کا جو ذکر ہے اس کی تعین بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب 3 دن تک ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھے۔ اور صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث جبریل کو نقل کیا ہے اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ سوال کرنے والے کو واپس کرو۔ جب صحابہ کرام نکلے ان کو واپس کرنے کے لیے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر گئے۔ بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ چلا کہ یہ سوال کرنے والے جبریل امین تھے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام اس مجلس میں تھے بیٹھے رہ گئے ان کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ جبریل امین، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے چلے گئے تھے اس لیے ان کو 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ سائل جو آئے تھے وہ جبریل امین تھے۔ تو جبریل امین انسان کی شکل میں آئے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین انسان کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے
انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دیا ہے، قدرت دیا ہے کہ ان کی جو اپنی اصلی صورت ہے، اپنی جو اصلی خلقت ہے، اس کو بدل کر کے انسان کی صورت میں وہ آ سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جواب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے، اس لیے کہ اس سکھانے کے سبب جبریل امین بنے۔ تو چونکہ جبریل امین سکھانے کے سبب بنے تھے، تعلیم کے سبب بنے تھے، اس لیے تعلیم کی نسبت جبریل امین کی طرف کی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ام السنہ کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائیں اور دینی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔